نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا بہت ہی مبارک اور بہت ہی بڑا دن ہے، اور ہم سب مسلمان اور پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں عوام بھی بھول گئی، عوام بھی دوسرے کاموں میں لگ گئی، اور اس کے لیے نہ کوئی کوشش کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو علماء کرام اس کے لیے میدان میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، کیا یہ نعوذ باللہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ سے دھوکہ نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ یعنی اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں چلا گیا حضرت؟ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے یہ، اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور اس پر نہیں آئیں گے، ہم اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے۔ اور اس کے بعد یہ کوئی ایک آدمی کا جرم نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم کا جرم ہے، سب کے سب ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اور پھر یہ صرف انفرادی توبہ سے معاف نہیں ہوگا، بڑے بڑے دیندار حضرت، نہیں، یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے۔ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی، اور جب تک ہم سب دوبارہ اس محنت میں، اس کوشش میں نہیں لگ جائیں گے، جب تک ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم کو تو ہر لحاظ سے اس کی کوشش کرنی، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، تب بھی ہمیں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مصطفیٰ قائم کیا، تب بھی ہمیں اس کے لیے کوشش محنت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن، یہ تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، دین تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہم یعنی استقامت کے ساتھ پوری